دل میں حسرت ہے مجھے ایک دفعہ وردی میں، نام حیدر سے جو میدان میں بلایا جائے، اور جوانوں کے لیے کہ چاہے چھلنی ہو بدن جھک نہ سکے ایک پل بھی، چاہے چھلنی ہو بدن جھک نہ سکے ایک پل بھی، علم عباس کا اس طرح اٹھایا جائے، علم عباس کا اس طرح اٹھایا جائے۔ اور مقصد کے لیے کہ اب یہ ارمان ہے رضوان نشان حیدر، اب یہ ارمان ہے رضوان نشان حیدر، دستے عباس سے سینے پہ سجایا جائے، کون اپنا ہے پرایا ہے بتایا جائے، پردہ چہرے سے منافق کے ہٹایا جائے۔ شکریہ شکر گزار ہیں کہ اس مجلس میں سلام پیش کیا۔ اپنی اسی امام بارگاہ میں انجمن نادیہ کی جانب سے مجلس شام غریبہ کی فاتح نماز مغربہ منعقد ہوگی، جس سے قبلہ مولانا شہزاد مصطفیٰ زہری صاحب خطاب فرمائیں گے، بعد میں انجمن نادیہ کی اور اہلیان جعفریہ زنجیروں کا ماتم کریں گے۔ اسی امام بارگاہ میں مجلس شمع غریبہ انجمن محبان اعضاء اور کاروان علی رضا کی جانب سے رات 10:30 بجے منعقد ہوگی، جس سے قبلہ مولانا علی رضا رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ سلام کے لیے ملتمس ہوں بین الاقوامی شاعر اہل بیت جناب ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب سے کہ وہ سلام پیش کریں، ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں باوجہ بلند۔ برائے خوشنودی خانوادہ ابو طالب بلند تر صلوات۔ سب سے پہلے ریحان اعضاء ریحان عباس اعظمی کی مکمل صحت یابی کے لیے دعا کا طلبگار ہوں، ایک دفعہ باوجہ بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ یقیناً ریحان اعظمی جیسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس مکتب تشیع میں رسائی ادب کے حوالے سے جتنا ریحان اعظمی کا کام ہے، اس پہ اگر لکھنا شروع کیا جائے تو صفحات کم کر دیں گے۔ مولا ان کے قلم کو اور تاثیر دے اور ان کا سایہ ہمارے سروں کو تابع سلامت رکھے۔ امام زمانہ کی بارگاہ میں خصوصاً ملتمس ہوں کہ اپنے اس ذاکر کو، ذاکر سید الشہداء کو، ذاکر کربلا کو جلد از جلد اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دے۔ بیمار کربلا کے پاؤں سے رستے ہوئے چھالوں سے بہتے ہوئے لہو کا واسطہ ریحان اعظمی کو جلد از جلد اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا۔ موسم کی سختیاں بھی اس عزائے حسین میں حائل نہیں ہو سکیں، اور شیعان حیدر کرار نے جس محبت، عقیدت، اخوت سے ان مجالس میں شرکت فرمائی لائق تحسین ہے، خصوصاً اراکین محبان اعضاء و کاروان علی رضا جنہوں نے سجن الشان عشرے کا اہتمام کیا، مولا کریم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ امام حسن امام آمن فرماتے ہیں ان بادلوں کے گرجنے میں میرے بابا علی کا لہجہ ہے۔ تو آپ کئی دنوں سے بادلوں کی گرج سن رہے تھے، اگر وہ تھوڑا سا اس جملے کو امام حسن کے ذہن میں رکھے ان بادلوں کی گرج سنتے تو مولا علی کے لہجے سے آشنا ہو جاتے۔ اسی حوالے سے 4 مصرے پیش کروں گا اور سلام کے اختصار کے ساتھ چند اشعار، پھر انشاءاللہ ریحان بھائی آپ کی سماعتوں تک مزید کلام پہنچائیں گے۔ صلوات پڑھ دیجیے آواز بلند۔ باران خوشگوار
قصیدہ علی کا ہے۔ باران خوشگوار قصیدہ علی کا ہے، بادل گرج رہے ہیں کہ لہجہ علی کا ہے۔ باران خوشگوار قصیدہ علی کا ہے، بادل گرج رہے ہیں کہ لہجہ علی کا ہے۔ بوندیں فلک سے گر کے یہ بولی زمین سے، بوندیں فلک سے گر کے یہ بولی زمین سے، جتنا زمین پہ سبزہ ہے صدقہ علی کا ہے، جتنا زمین پہ سبزہ ہے صدقہ علی کا ہے۔ صلوات پڑھ دینا نام علی پہ۔ سلام کے چند اشعار، زیادہ حائل نہیں ہوں گا، ریحان اعظمی صاحب کے اور آپ کے درمیان ایک دفعہ اور صلوات پڑھ لیجیے۔ غم حسین میں روتی ہے جو میری آنکھیں، قافیہ دیکھیے گا اور ردیف دیکھیے گا کے اندر۔ غم حسین میں روتی ہے جو میری آنکھیں، تمام دنیا پہ بھاری ہے دو میری آنکھیں، تمام دنیا پہ بھاری ہے دو میری آنکھیں، غم حسین میں روتی ہے جو میں اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہوں۔ شریعت کے مسائل ہیں وہ علماء کرام آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ آنکھیں عطیہ کرنے کے حوالے سے ایک شعر ہوا، اسے دیکھیے اگر۔ یہ میرے بعد بھی سرور کے غم میں روئے گی، یہ میرے بعد بھی سرور کے غم میں روئے گی، لگا دو شہ کے عزادار کو میری آنکھیں، لگا دو شہر کے عزادار کو میری آنکھیں، غم حسین میں روتی ہیں آنکھیں۔ پھر عقیدے کا شعر آ گیا، ملاحظہ کیجیے گا۔ خوش نصب ساتھ ہیں خوش نصیب، بہت ہے وقت سوال و جواب کرنا، بہت ہے وقت سوال و کر لینا، فرشتوں پہلے ذرا دیکھ لو، پہلے ذرا دیکھ لو میری میں روتی ہے جو میری آنکھیں، خواہش ہے یہ میری آنکھوں کی خواہش، روزہ زہرا یہ میری آنکھ زہرا کہ دیکھ
جب ہوگا آخری دیدار میری آنکھوں، جب ہوگا آخری دیدار میری آنکھوں کا، سلام تم کو سنائیں گی میری آنکھیں، ہمیں حسین میں روتی ہیں جو میری آنکھیں، ہمیں حسین میں روتی ہیں جو میری آنکھیں، تصورات میں روشن ہے جو بقیہ میں، تصورات میں روشن ہے جو بقیہ میں، چراغ مت کہو ان کو، کہو میری آنکھیں، غمِ حسین میں روتی ہیں جو میری آنکھیں۔ یہ مجھے جو پیچھے سے ریحان بھائی داد دے رہے ہیں، یہ میرے لیے بڑا اثاثہ ہے، اتنا بڑا نام میرے اشعار پہ داد دے رہے ہیں۔ میں ہمیشہ ان کے لیے دعا گو رہتا ہوں۔ مصائب کے چند بندے کیے گا۔ کہا یہ غازی نے میں تم سے شرم کھاتا ہوں، کہا یہ غازی نے میں تم سے شرم کھاتا ہوں، سکینہ ہاتھوں سے تم ڈھانپ دو میری آنکھیں، غم حسین میں روتی ہیں جو میری آنکھیں، یہ کہاں ہوئے اکبر، یہ بین کرتی ہے صغرا، کہاں ہوئے اکبر، ترس رہی ہے بہت دید کو میری آنکھیں، غم حسین میں روتی ہیں جو میری آنکھیں، ندیم نقوی کی آنکھوں میں کربلا محب کھول کے آنکھیں پڑھو میری آنکھیں، غم حسین
जो मेरी आँखें तमाम दुनिया पे भारी हैं, दो मेरी आँखें गमे हुसैन में रोती हैं, जो मेरी आँखें। ये थे इस्लाम की अदा करे और तरक्की दे। मम्मी आज के मजलिस में अल्लाह में हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम और शफीए ताबूत अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम बरामद होगा। अंजुमन ज़ुल्फ़िकार हैदरी ज़ैन रिज़वी इस मजलिस अज़ा में नवाखानी करेंगे। मम्मी शायर अहल-ए-बैत जनाब डॉक्टर रेहान आज़मी साहब इस मजलिस अज़ा में मौजूद हैं। बैनुल अक़वामी तो कोई बात ही नहीं है कि बैनुल अक़वामी मेरी नज़र में इनके लिए कोई चीज़ नहीं है। कायनात ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है। डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि हमने जहाँ भी सफ़र किया दुनिया में कुछ इलाके हमने भी देखे, मौला हुसैन के घर भी गए, जहाँ जहाँ देखा कि रेहान आज़मी के लिखे हुए नारे हर जगह चल रहे होते हैं और पढ़े जा रहे होते हैं। हरम इमाम हुसैन में भी, हज़रत अब्बास में भी। मेरी तो यही दुआ है अंजुमन की तरफ से भी कि जितना कलाम इन्होंने अब तक लिखा है, मौला इनकी ज़िंदगी इतनी और तवील करे, हम पे साया रखे कि उतना ही कलाम और लिखेंगे और अपने पैरों पे ये चले। इंशाअल्लाह ज़रूर चलेंगे। इस दर से कोई इस तरह नहीं किया है और इतना कलाम रेहान आज़मी साहब ने लिखा है। इंशाअल्लाह ये भी हम ज़रूर देखेंगे कि कितना रेहान आज़मी साहब ज़रूर इस चल के में बैठेंगे। ये व्हील चेयर इंशाअल्लाह नहीं होगी। इनकी सेहत और सलामती के लिए एक दफ़ा और ज़रूर पढ़ गई आवाज़ में। मैं मुंतज़िर हूँ शायर अहल-ए-बैत डॉक्टर रेहान आज़मी साहब से कि वो इस मजलिस रज़ा में सलाम पेश करें। एक दफ़ा और ज़रूर पढ़ गई आवाज़ में। सामने मोहतरम डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ साथ ये भी अर्ज़ करूँ कि लहन डॉक्टर साहब से अच्छा मेरा नहीं है और आज मेरा कुछ आवाज़ भी शिकस्ता है। तो मैं आज तहत में दो सलामों का हुक्म हुआ है, मैं इक़्तिबास से अर्ज़ करूँगा और उसके बाद यह है कि अल्लामा साहब के आने तक भी उनका वक्त भी मुझे दिया गया है। तो मेरे लिए ये इज्जत की है बात। सलवात दे दीजिए दफ़ा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अर्ज़ करता हूँ, लिख नहीं सकता है कोई, लिख नहीं सकता है कोई मंज़िलत अब्बास की, लिख नहीं सकता है कोई मंज़िलत अब्बास की। है अबू तालिब के जैसी शख्सियत, है अबू तालिब के जैसी शख्सियत अब्बास की। और इनको कुरान वफा कैसे न लिखेगा कलम,
شہریت عباس کی. اور عرض کرتا ہوں جو بے وضو لینا نہیں، نام علمدار حسین. بے وضو لینا نہیں، نام علمدار حسین. تم سمجھ سکتے نہیں ہو حیثیت عباس کی. تم سمجھ سکتے نہیں ہو حیثیت عباس کی. سمجھ سکتے نہیں ہو حیثیت عباس کی. اور نام تو عباس ہے، نام تو عباس ہے، منصب علمداری مگر. نام تو عباس ہے، منصب علمداری مگر. جس کو کہتے ہیں وفا ہے عرفیت عباس کی. جس کو کہتے ہیں وفا ہے عرفیت عباس کی. اور حضور دام دے کر اے زمین کربلا شبیر نے، دام دے کر اے زمین کربلا عباس نے، شبیر نے حشر تک تعمیر کر دی سلطنت عباس کی. حشر تک تعمیر کر دی سلطنت عباس کی. اور حضور علم دیکھیے گا، علم، تقوی، جانثاری اور علمداری بھی ہے. اگلا مثال پیش کروں گا کہ علم، تقوی، جانثاری اور علمداری بھی ہے. کیوں کہوں کہ ایک وفا ہے، کیوں کہوں کہ ایک وفا ہے خاصیت عباس کی. کیوں کہوں کہ وفا ہے خاصیت عباس کی. اور حضور بے وفائی اس کی نسلوں میں بھی آ سکتی نہیں. بے وفائی اس کی نسلوں میں بھی آ سکتی نہیں. ہو گئی جس کو ذرا سی معرفت عباس کی. ہو گئی جس کو ذرا سی معرفت عباس کی. ہو گئی جس کو ذرا سی معرفت عباس کی. اب دوش پر مشق و علم اذن بغا ملتا. دوش پر مشق و علم اذن بغا ملتا نہیں. پوچھئے تیرے علی سے کیفیت عباس کی. پوچھئے تیرے علی سے کیفیت عباس کی. شعر دیکھیں گے کہ پرچم اسلام میں کچھ اور قوت ہے. پرچم اسلام میں کچھ اور قوت آ گئی ہے علمداروں میں جب سے رکنیت عباس کی. ہے علمداروں میں جب سے رکنیت عباس کی. اور یوں لڑے اون و محمد جنگ کے میدان میں. شعر دیکھیے مثال. یوں لڑے اون و محمد جنگ کے میدان میں. یوں لڑے اون و محمد جنگ کے میدان میں. مرنے والے کہہ اٹھے ہیں تربیت عباس کی. مرنے والے کہہ اٹھے ہیں تربیت عباس کی. اور حضور مقتے سے پہلے بلکہ مقطع پیش کرتا ہوں کہ مرقد عباس پر ریحان جو تحریر ہے. مرقد عباس پر ریحان جو تحریر ہے. ارے کربلا لکھی ہے اس پہ قومیت عباس کی. کربلا لکھی ہے اس پہ قومیت عباس کی. لکھ نہیں سکتا ہے کوئی منزلت عباس کی. صلوات علیہ محمد.
आवाज शिकस्त है हुक्म की तामीर में पेश करें। जब कलम लिखने लगा हजरत अब्बास का नाम, जब कलम लिखने लगा हजरत हजरत अब्बास का नाम, और उसी रोज फिजा में महक होती है, उसी हजरत जो मैं किसी रोज हवा से बिखर पड़े तो मैं बस हाथ उठाए थे दुआ की खातिर, बड़ी मेहरबानी का शेर देखिए कि मुश्किलें हटती गई, रास्ते हमवार हुए, मुश्किलें हटती गई, रास्ते हमवार हुए, ले मैं घर से चला हजरत
جب بھی آلودہ فضاؤں میں کھلے کالم صاف کرتا ہے فضا صاف کرتا ہے فضا حضرت عباس کا شیخ تب کہ پہنچے سوال یہ ہے کہ غازی عباس کا نام عباس نہ ہوتا تو پھر کیا اور نام عباس کا عباس نہیں ہوتا اگر تو پھر کیا ہوتا نام عباس کا عباس نہیں ہوتا حضرت عباس کا نام اور مشکلیں آکے میرے پاس پڑی مشکل میں مشکلیں آکے میرے پاس پڑی مشکل میں ان کو بھی لینا پڑا حضرت عباس کا نام بڑی محبت بڑی نائے شعر پیش کروں گا کہ میری لکنت سکھائے ادب آداب مجھے
हम अपने घर पे लगाते हैं अब्बास का पंजा, हम अपने घर पे लगाते हैं अब्बास का पंजा। इस शेर की दहशत का नजारा ही बड़ा है और हम अज़ादारों को नहीं है किसी की जरूरत, अब्बास के हाथों का सहारा ही बड़ा है। फरज़ा खाना ज़मीं पर है रियाज़ुल जन्ना। जो मदीने तशरीफ ले जा चुके हैं और मस्जिद नबवी की ज़ियारत से फैज़याब हुए, उन्हें पता है कि मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल के पास एक आता है जिसे रियाज़ुल जन्ना कहा जाता है। कि रियाज़ुल जन्ना यानी जन्नत का एक गोशा है जो मस्जिद नबवी में मौजूद है। लेकिन आप मुलाहिज़ा कीजिएगा, ध्यान में जब तक अपना कलाम मुंतज़िम कर रहे हैं, हर रज़ा खाना ज़मीं पर है रियाज़ुल जन्ना, और है अज़ा खाना तो हर घर है रियाज़ुल जन्ना। हर अज़ा खाना ज़मीं पर है रियाज़ुल जन्ना, है अज़ा खाना तो हर घर है रियाज़ुल जन्ना। मरक़दे हज़रत अब्बास को मैं क्या लिखूं, जबकि रोजे का फकत दर है रियाज़ुल जन्ना। अर्ज़ कर रहा हूँ फरमाइश पर, जिस घड़ी बरसर
सुल्तान कुरान अली बोलते हैं, बुक्स रखते हैं सदा तो अली से दिल में, बुक्स रखते हैं सदा यूं तो अली से दिल में, वक्त पड़ने पे वक्त पड़ने पर मुसलमान अली बोलते हैं, मिदगत नबी मैं तो लिखे जाता हूँ, मिदगत नबी मैं तो लिखे जाता हूँ, और इमदाद मुझे अली की जामी तो निकला अली का नाम जो मेरी ज़बान से निकला, अली का नाम जो मेरी ज़बान से आने लगे सलाम मुझे आसमान से, आने लगे सलाम मुझे आसमान से, अरे मैं नामकान हो गया तेरा जब के बाद, अरे मैं नामकान हो गया तेरा जब के बाद, आवाज आ रही है खुदा के मकान से, आवाज आ रही है खुदा से, और मैंने ज़मीं बिछाई सजाया है आसमान, मैंने ज़मीं बिछाई सजाया है आसमान, कुछ लोग चल रहे अली के बयान से, कुछ लोग चल रहे अली के बयान से, और जब तोड़ कर दुरूद पड़ा है तो यूं लगा, गुस्सा देखिएगा, जब तोड़ कर दुरूद पड़ा अरे कश्ती का रत्न टूट गया बादवान
अज़ां से। और आखिरी शेर वक्त से पहले आया नबी के मद्दे मुकाबिल अगर कोई आया नबी के मद्दे मुकाबिल अगर कोई, अरे दो कर दिया ने उसे डरना से, दो कर दिया ने उसे डरना से। मैं जी रहा हूँ जो दुनिया में शान से, बरकत मौलाए कायनात व जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम बुलंदतरीन सलवात। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरे की कुर्बानी खुद कसाई को देनी जब बुरा लिखना पड़ेगा, बुरे को जब बुरा लिखना पड़ेगा, फिदक का लिखना पड़ेगा। अगर सच्चों से निस्बत का है दावा, अगर सच्चों से निस्बत का है दावा, उहद में क्या हुआ कि हलाकत से अगर कोई बचा ले, हलाकत से अगर कोई बचा ले, उसे मुश्किल कुशा लिखना पड़ेगा। और अगर तू अगर तू लाका है रब्बे अकबर, तो फिर काबे को क्या कहना पड़ेगा, तो फिर काबे को क्या कहना पड़ेगा। और मुअर्रिख है कदीर खुमका जो भी, मुअर्रिख है कदीर खुमका जो भी, नबी ने क्या कहा, नबी ने पढ़ेगा। एक बड़ी मुश्किल आई है आपको, उसमें मेरा साथ नहीं, मुझे सहारा देना, बड़ी मुश्किल आता है कि मुसैरी बन जाऊं, खौफ ये है, मुसैरी बन जाऊं, खौफ ये है कि हैदर को खुद
शेर सुनिएगा कि तेरे मसलक में कर बिदअत है रोना, तेरे मसलक में कर बिदअत है रोना, तो किस्सा गाल का लिखना पड़ेगा, तो किस्सा गाल का लिखना पड़ेगा। और शबे हिजरत का किस्सा लिखने वाले, शबे हिजरत का किस्सा लिखने वाले किसे बिस्तर मिला लिखना पड़ेगा। और अली नफ्से नबी दस्ते खुदा है, कलम बर्दाश्ता लिखना पड़ेगा। शेर सुनते हो, जो मट्टी जख्म को मरहम बना दे, जो मट्टी जख्म को मरहम बना दे, उसे खाके शिफा लिखना पड़ेगा, खाके शिफा। और फिर शेर सुन लीजिए कि नुस्खा है, हालांकि ये डॉक्टर साहब का काम था, नुस्खा लिखा है। फिशाने कब्र से बचना अगर है, फिशाने कब्र से बचना अगर है, कफन पर करबला लिखना, कफन पर करबला लिखना पड़ेगा। और अली अकबर को कुछ लिखो ना लिखो, अली अकबर को कुछ लिखो ना लिखो, शबीहे मुस्तफा लिखना पड़ेगा। और दूर से लिखे छुपाते हैं वो यूं खैबर की बातें, छुपाते हैं वो खैबर की बातें, अली को ना पता लुगत से मानिए रब को समझ कर, लुगत से मानिए रब को समझ कर, अबू तालिब को क्या पड़ेगा। और अबू तालिब मोहम्मद की सिमत थे, अगर खौफे खुदा लिखना पड़ेगा। बस बस दो तीन शेर रहमत है। और चली नस्ले मोहम्मद जिसके दम से, चली नस्ले मोहम्मद जिसके दम से, उसे बस सैयदा लिखना पड़ेगा, उसे
آج کی مجلس ہم نے اس بین الاقوامی شاعر اہل بیت کے سلسلے میں ہم نے اسی لیے جلدی شروع کی تھی، قبلہ کچھ تاخیر سے سب جگہ بیٹھے ہیں، لیکن یہ مجلس کا آغاز اسی لیے کیا تھا کہ ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کو ہم سب سن سکیں۔ ماشاء اللہ مولا ان کو صحت و سلامت۔ ہمیں اراکین انجمن محبان اعضاء اور کاروان علی رضا ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ اس مجلس رضا میں انہوں نے کلام پیش کیا۔ مومنین، کچھ مومنین کی چیزیں جیسے کہ ابھی ایک والٹ ملا ہے، اسی طرح چشمہ اور بہت ساری گھڑیاں جو ملی ہے، یہ سب غازی عباس ٹرسٹ کے آفس سے ضرور حاصل کر لیں، وہاں آپ کی امانتیں موجود ہیں۔ مومنین، کل کی مجلس شب عاشور ٹھیک 11:30 بجے مرکزی امام بارک کے ساتھ شرکت کی درخواست ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں اور ہم اراکین انجمن محبان اعضاء اور کاروان علی رضا آپ تمام مومنین و مومنات کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے مسلسل مجالس میں شرکت کی ہے، اور کل شب عاشور کی مجلس ہے، اس میں بھی آپ ضرور شرکت کریں، کیونکہ کل ایک ہی دن بچا ہے۔ کیا برس کہ اگلے سال ہم میں سے کوئی ہو یا نہ ہو، جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، خاص طور پہ ہمارے شوکت نانا جو ہماری انجمن میں بہت زیادہ کوآپریٹ کرتے تھے، وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ اس مجلس اعضا میں قبلہ مولانا علی رضا رضوی صاحب خطاب فرمائیں، ان کی بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ درود پڑھ دیں بآواز بلند۔ آج کی مجلس سے خطاب کے لیے گزارش کروں گا حجت الاسلام مسلمین قبلہ مولانا علی رضا رضوی صاحب سے کہ دعا کے عنوان پر 60ویں مجلس سے خطاب فرمائیں۔ قبلہ بھی کس طرح کل بارش میں بھی مجلس سے خطاب فرمایا، اور آج بھی ماشاءاللہ ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک دفعہ بآواز بلند درود پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین
وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهله ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. صدق الله العلي العظيم. صلوات دعا کے عنوان سے یہ اشرا جاری رہا سلسلے کی 8ویں مجلس سے اور کل صرف مسائل ہم ایک ایسے مرحلے میں پہنچ چکے ہیں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ باب الحوائج کون کون ہے. القاب جو اللہ اور معصومین دیں بس وہی القاب درست ہیں، کسی اور کو القاب بنانے کی اجازت نہیں. تو ہمارے ہاں روایات میں 4 باب الحوائج ہیں. سننا چاہیں گے آپ؟ کچھ نکاہت سی ہے، 2-3 دن سے گرمی میں زیادہ برداشت نہیں کر پاتا ہوں اور پھر اتنا پسینہ آ جاتا ہے، اس کے بعد مجھے کافی نکاہت ہو گئی ہے. تو مطالب جہاں تک پیش کر سکوں گا پیش کروں گا، ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا. تو اللہ نے 4 باب الحوائج بتائے ہیں معصومین کے ذریعے. یہ 4 باب الحوائج پہلے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. آپ کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے باب الدعا، ایک ہوتا ہے باب الحوائج. توجہ ہے؟ باب الدعا، دعا میں حمد بھی ہو سکتی ہے، شکر بھی ہو سکتا ہے، لیکن حاجت کی جمع ہے حوائج. جب کوئی حاجت انسان کسی کی بارگاہ میں لے کے جائے، یعنی جو انسان کی احتیاج ہو، تو جو اس حاجت کا قبول کروانے والا ہو اسے باب الحوائج کہا جاتا ہے. کہ جہاں جس در پہ حاجات قبول ہو وہ ہے باب الحوائج. تو سب سے بڑے باب الحوائج. دوسرے باب الحوائج عباس ابن علی. تھوڑی سی دیر چلتے رہیے گا. تیسرے ہیں باب الحوائج حضرت مسلم ابن عقیل. انہیں بھی روایات میں باب الحوائج کہا گیا ہے، حضرت مسلم ابن عقیل. اور چوتھے باب الحوائج حضرت علی اصغر کہ ان کی مظلومیت کی وجہ سے انہیں باب الحوائج کہا گیا. تو آج میں حاجات کے عنوان سے کچھ پیش کرنا چاہ رہا ہوں مطالب. تو پہلی
پہلو کو پیش کرنا چاہوں گا. دیکھ رہا ہوں کہ مجھے برادران جس انداز سے بیٹھے، مجھے بتایا کہ خاندان میں بھی میری بہنوں کے بھی امام بارگاہ میں بہت زیادہ بیٹھنے کے مسائل ہوتے ہیں. حوائج، حاجات اگر کوئی رکھتا ہے تو کہاں جائے حاجت پوری ہو؟ تو بتایا گیا کہ ایک باب الحوائج ہے 7ویں امام. اب 7ویں امام کیسے باب الحوائج ہے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، سنیے گا، تھوڑا ساتھ دیجیے گا میرا. تو اب 7ویں امام سے متعلق ہے کہ آپ 14 برس کے تھے کہ چھٹے امام علیہ السلام نے تعارف کروایا کہ باب الحوائج ہے. بیٹوں میں سب سے چھوٹے تھے، توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. تو چوتھے بیٹے ہیں، اور بالکل جب گہوارے میں تھے تو ایک امام کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں کہ میں امام کے گھر ملنے گیا تو دیکھا چھٹے امام گہوارے میں کسی بچے سے فصیح و بلیغ عربی زبان میں کلام کر رہے ہیں. تو میں کہیں ہنسنے لگا، مولانا آپ بچے سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو چھٹے امام جلال میں آئے، کہا یہ بچہ نہیں ہے، حجت خدا. یہ عام بچہ نہیں، یہ حجت خدا. کہا میں بڑے ادب سے بیٹھا سننے کے لیے. تو چھٹے امام کچھ دیر باتیں کرتے رہے. کہا تعجب میرا یہ ہوا کہ وہ جو گہوارے میں تھے وہ بھی بڑی فصیح و بلیغ عربی زبان میں جواب دینے لگے. توجہ ہو. ایک اور جملہ یہاں پیش کر دوں، یہ ہمارے 12 اماموں نے دنیا میں آتے ہی کلام کیوں کیا؟ توجہ. پہلے امام نے بھی، دوسرے، تیسرے، 12ویں امام تک سب کے لیے ثابت ہے دنیا میں آتے ہی کلام کیا. مولا امیر نے رسول خدا سے، امام حسن حسین نے مولا علی سے، امام سجاد نے مولا حسین سے، امام باقر نے چوتھے امام سے، ہر امام نے 12ویں امام نے 11ویں امام سے، تو ہر امام نے کلام کیا گہوارے میں. تو میں بہت سوچا کرتا تھا یہ کلام کیوں کیا. تو میری نگاہوں میں سورہ مریم آیا. وہاں جناب مریم کو جب اللہ نے کہا نا بچہ لے کے جائیے، تو کہا پروردگارا کیسے جواب دوں کہ بچہ کہاں سے آیا؟ کہا آپ خاموش رہیے گا، بچہ بولے گا. تو جناب مریم فاشارت الیہا، گہوارہ جب لے کے گئی تو آپ نے اشارہ کیا بچے کی طرف. فقالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو گہوارے میں نومولود بچہ ہے ہم اس سے کیسے بات کریں؟ اب سب کے سب اعتراض کر رہے ہیں، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، آپ کے ماں باپ بڑے پاک دامن تھے، عمران بھی اچھے تھے. آپ نے اشارہ کیا میں نہیں بول سکتی، آج بچہ بولے گا. توجہ. تو کئی مرتبہ معصوم بچے عصمت کے گواہ بنتے ہیں. ایک مرتبہ جناب عیسیٰ بولنے لگے. اب میں سوچا کرتا تھا کہ یہ 12 اماموں نے کیوں بولا. اب جب سمجھ میں آیا کہ جناب عیسیٰ نے جناب مریم کی گواہی دی تو کوئی عیسائی یہ نہ کہہ دے کہ عیسیٰ محمد سے افضل ہے. اللہ نے 12 سے بلوا کے دکھایا، ارے اس کے تو نائب بھی بولتے ہیں. یہ 12 کے 12 نائب گہوارے میں بول رہے ہیں. رضانے کے نام باب الحوائج پیش کر رہا ہوں، اگر سننا چاہیں. یقین مانی بے انتہا نہ کہا تھا، زور نہیں لگ رہا مجھ سے تو، لیکن آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. جہاں تک آپ سنیں گے وہاں تک پیش کروں گا. کہ 7ویں امام 14 برس کے ہیں تو امام نے کہا یہ باب الحوائج ہے. چھٹے امام نے کہا اور باب الحوائج اشارہ کیا اور دیکھا امام چھٹے امام پڑھاتے تھے. جب پڑھاتے تھے تو اس میں صرف شیعہ نہیں آتے تھے، اہل سنت کی بھی بڑے بڑے علماء پڑھنے کے لیے آتے تھے. امام ابو حنیفہ شیعہ نہیں تھے، پڑھنے آتے تھے، امام پڑھاتے تھے. کبھی نہیں کہتے تھے جب تم امام نہیں مانتے تو پڑھنے کیوں آتے ہو. توجہ. امام مالک بھی پڑھنے آتے تھے، امام ابو حنیفہ بھی پڑھنے آتے تھے، امام پڑھاتے تھے. ارے یہ تو چلے پھر مسلمان تھے، یہودی عیسائی آتے تھے، یونان کے بڑے بڑے فلسفی آتے تھے پڑھنے کے لیے. چھٹے امام کبھی نہیں کہتے تھے کہ ارے جب مانتے نہیں تو پڑھنے کیوں آئے. امام کہتے تھے اصول یہ ہے کہ پڑھاؤ، جو عظمت سمجھ کے مان لے اسے آنے دو، جو نہ مانے اسے جانے دو. وہ اور ہوں گے جو تلوار سے منواتے ہوں گے، ہم علم سے منواتے ہیں. تو اب یہ امام نے اشارہ کر کے کہا یہ تمہارے باب الحوائج ہیں، میرے بعد تمہارے امام ہیں. تو اب سب کے سب
چھٹے امام کے فرزند ساتویں امام کو دیکھیں 14 برس کے. کم مولا آپ نے بتایا ہے کہ کھلا ہوا در اس کے سامنے نماز نہ پڑھو، جلتے ہوئے چراغ کے سامنے نماز نہ پڑھو، کھلی کتاب کے سامنے توجہ بڑھتی ہے. تو آپ کے فرزند کھلے در کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں. کچھ لوگ تو پہنچ رہے ہیں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہ عام بیٹا نہیں، جب یہ نماز تمام کرے تو انہی سے سوال کرنا کہ کھلے دروازے کے سامنے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں. اب جیسے ہی ساتویں امام نے نماز تمام کی، سارے کے سارے چھٹے امام کے شاگرد آئے کہ فرزند رسول آپ کے بابا نے کہا کھلے دروازے کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے. امام نے کہا ہاں. کہ پھر آپ نے نماز کیوں پڑھی؟ کہا جانتے ہو کیوں مکروہ ہے؟ کہا ہاں، توجہ بڑھ جاتی ہے، کوئی سامنے سے گزرے توجہ بڑھ جاتی ہے. امام نے کہا میرا خدا اس دروازے سے زیادہ مجھ سے قریب ہے، تمہارے احکام اور ہیں ہمارے اور. دروازہ کھلا ہو تو تم دروازہ ہی دیکھتے ہو، نماز نہیں پڑھتے. ہماری ٹانگوں سے تیر بھی نکال لیے جا تو ہم نماز ہی میں ہوتے ہیں، ہم نماز ہی میں ہوتے ہیں، ہم توجہ نہیں بٹنے دیتے. میں روک کے یہاں پہ جملہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ باب الحوائج کون کون ہے، ان کا کیا کیا مقام ہے، سب کی میں منزلت پیش کرنا چاہ رہا تھا. مجھے نہیں معلوم کہاں تک آپ سنیں گے. ایک صرف روک کے نوجوانوں کے لیے خاص طور سے پیش کر رہا ہوں کہ یہ اول وقت نماز کی فضیلت. ایک بہت بڑے عالم دین اپنی کتاب میں لکھتے کہتے میں سفر کر رہا تھا تو ایران میں موٹر وے پہ گاڑی چل رہی ہے، اول وقت ظہر، دھوپ گرمی تپش مشہور ہے ایران عراق. تو کہا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اول وقت. میں نے ڈرائیور سے کہا گاڑی روکو. کہا یہاں تو نہیں روک سکتے، موٹر وے ہے. کہا گاڑی روک دو. کہا کہ آگا یہاں اتر نہیں سکتے آپ. کہا کسی بھی طرح گاڑی روکو. اس نے جو ہارڈ شولڈر ہوتا ہے وہاں پہ گاڑی روکی، وہ فوراً دھکے کھاتے ہوئے نیچے اترے، انتظار کیا، اس کی نماز تمام ہوئی. کہا بھئی یہ اتنی تپش میں اتنی گرمی میں اول وقت نماز پڑھ رہے ہیں؟ میں عالم دین ہو کے گاڑی میں جا رہا تھا، تم اول وقت نماز؟ کہا ہاں، میں ہمیشہ جیسی اذان ہوتی ہے نماز پڑھ لیتا ہوں. کہا کیوں؟ میں سیکھنا چاہتا ہوں، تم چرواہے ہو، پڑھے لکھے ہو؟ کہا نہیں، پڑھا لکھا نہیں، ان پڑھ ہوں. کہا تو تم نے یہ اول وقت نماز کیسے سیکھی؟ کہا اپنی بکریوں سے. نہیں ہے مجمع. کہا بھیڑ بکریوں سے. کہا کیسے؟ کہا جب شام ہوتی ہے نا، میں ایک آواز لگاتا ہوں، ساری بھیڑ بکریاں آ جاتی ہیں. توجہ توجہ. ایک آواز لگاتا ہوں، ساری بھیڑ بکریاں آ جاتی ہیں. کبھی کوئی بکری یہ نہیں کہتی ابھی تو میں نے گھاس بھی پوری طرح نہیں کھایا تھا، کوئی بکری یہ نہیں کہتی آج تو میں نے پانی نہیں پیا. کہ یہ جانور ہو کے یہ جانتی ہے کہ یہ مالک ہے، مالک کی ایک آواز پہ آتی ہے. کہ میں تو انسان ہوں، جانتا ہوں حقیقی مالک اللہ ہے. جب وہ اذان کہلوا رہا حی علی الصلاۃ، کہ میں نے اپنی بکریوں سے اذان پہ فوراً لبیک کہنا سیکھا. اس لیے کوئی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نماز کا وقت ہو جائے اور وہ اسے قضا کر دے. بات پہنچ رہی ہے؟ برا تو نہیں منا رہے ہیں؟ چلیں اگر برا منا بھی لے تو آخری مجالس سے، بلکہ اس محبت سے آپ نے سنا، یقین مانیے کہ میں ممنون ہوں آپ کا کہ ایک ایک جملے کو آپ نے محبت سے سنا، جس طرح سے چلتے رہیں. بس یہ 2 مجالس اور ہیں، اس کو بھی سن لیجئے گا اسی محبت کے ساتھ. عزیزان گرامی، یہ باب الحوائج ہے. جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پیش کرنا چاہ رہا ہوں. امام کی خوشنودی کے بابا بلند صلوات. عزیزان گرامی، کون ہے ساتھ میں امام؟ پیش خواجہ نصیر الدین طوسی کا نام سنا؟ یہ کہ شیخ طوسی، جنہوں نے نجف کے حوضے کی بنیاد رکھی، وہ نہیں. ان کے 300 سال بعد علامہ ہلی کے استاد بھی ہیں، شاگرد بھی. نام ہے خواجہ نصیر الدین طوسی. میں شکاگو مجالس پڑھنے گیا ہوا تھا تو ایک عالم دین، بہت بزرگ عالم دین ہے عراق کے، انہوں نے کہا بھئی آئے ہیں تو
شکاگو کا سائنس میوزیم ضرور دیکھنے جائیں. میں نے کہا میں مجالس پڑھنے آیا ہوں. جی نہیں. کہنے لگے نہیں, اس کی بیسمنٹ میں ایک ایگزیبیشن لگا ہوا ہے, نمائش لگی ہے, اور اس پہ لکھا ہوا ہے مسلم سائنسدان, مسلم سائنٹسٹ نصیر الدین توسی, ان کی تمام ایجادات, مجمع نہیں آتا, ان کی ایجاد انوینشنز, ان کی ایجادات. کہا ایک انوینشن نہیں ہے, امریکی ہیں, شیعہ دشمن ہیں, لیکن مانتے ہیں مسلمانوں نے اتنی ایجادات کی. اور ایک سائنٹسٹ ہے نصیر الدین توسی, جنہوں نے فلسفے میں, کلام میں, تمام علوم میں کتابیں لکھی, سائنس پہ کتابیں لکھی, موسم کا حال بتانا انہوں نے سکھایا. نہیں ہے مجمع, نہیں ہے. عزیزان گرامی, ایک کسان کے ایک مرتبہ گھر پہ تھے, تو ایک مرتبہ کسان نے کہا آج اندر سوئیں گے یا باہر؟ آپ ہر روز باہر سوتے ہیں. کہنے میں باہر ہی سوؤں گا. کہنے لیکن آج رات تو بارش ہونے والی ہے. انہوں نے ایک مرتبہ آسمان دیکھا کہ نہیں بارش نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے آپ باہر سو جائیے. ایک مرتبہ آدھی رات کے بعد بارش ہو گئی. خواجہ نصیر الدین توسی فوراً کسان کے پاس گئے. کہا پتہ کیسے چلا؟ میں تو ماہر ہوں, میں پتہ نہیں لگا سکا. تجھے کیسے پتہ چلا بارش ہونے والی ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا تھا, لیکن میرے گھر میں کتا پلا ہوا, جس رات بارش ہونی ہوتی ہے وہ اندر آ کے سوتا, اور جب بارش نہیں ہوتی وہ باہر سوتا. پھر خواجہ نے جانوروں پہ تحقیقات لکھی. بہت سی چیزیں انسانوں کو پتہ نہیں چلتی, جانوروں کو پتہ چل جاتی ہے. ان کی ایجادات بہت زیادہ. اب میں نے یہ سارا کیوں بتایا خواجہ کا؟ سنیے گا, ہے مجمع سارا مجمع اسی طرح سے سنے گا. عزیزان گرامی, خواجہ نصیر الدین توسی آخری وقت آیا, کازمین میں تھے. لوگوں نے پوچھا انتقال ہونے والا ہے آپ کا, آپ نے خود بھی بتا دیا, کہاں لے جائیں, کربلا یا نجف؟ انہوں نے کہا مجھے حیا آتی ہے باب الحوائج کی بارگاہ میں دم توڑوں اور کہوں کہیں اور لے جاؤ, مجھے یہیں دفنانا. کہاں دفنائیں؟ کہ مجھے موسیٰ بن جعفر کے قدموں میں دفنا دینا. کہ قبر پہ کیا لکھیں؟ توجہ, قبر پہ کیا لکھیں؟ آیت اللہ لکھیں, علامہ لکھیں, محقق لکھیں, خواجہ لکھیں, سائنسدان لکھیں, کیا لکھیں؟ کہ بس یہ آیت لکھ دینا سورہ کہف کی, وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيلِ, ان کا کتا ان کے سامنے ٹانگیں پھیلائے لیتا ہے. اصحاب کہف کے کتے کے لیے کہا تھا. اتنے بڑے محقق نے کہا صرف یہ لکھنا, یہ جو کچھ بنا ہوں باب الحوائج کے. اب سمجھ گئے باب الحوائج؟ مجھے نوجوانوں کی خاص توجہ چاہیے. جانا گرامی, بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ عزاداری پہ اتنا پیسہ لگا رہے ہو, یہ جوڑ لو, اتنی یونیورسٹیاں بن جائیں گی, اتنے اسکول بن جائیں گے, اتنے کالج بن جائیں گے. کبھی کسی کے دھوکے میں نہ آئیے گا. یہ آج جو کچھ شیعہ قوم کے پاس ہے اس عزاداری کا صدقہ ہے. بات پہنچ گئی ہے؟ شاید ساتھ نہیں, میں صرف ایک اسی کراچی کا مجھے کسی نے واقعہ سنایا تھا میرے موضوع سے متعلق ہے کہ 2 افراد بس اسٹاپ پہ آگے کراچی میں کھڑے تھے. ایک صاحب سگریٹ پینے والے, دوسرے سگریٹ نہیں پیتے تھے. تو سگریٹ پینے والے صاحب, آپ کو پتا بس لیٹ ہو جائے تو سگریٹ کی رفتار بڑھ جاتی, اور 1 2 3. تو ساتھ آنے لگا کتنی سگریٹ پی لیتے دن میں؟ کہنے لگے 1 سے 2 ڈبے. کہنے لگے 20 سے 40 سگریٹ. ایک ڈبے کتنے میں آتی ہے؟ پرانا واقعہ تو ان کا کتنے میں یعنی پینے والے بیٹھے ہیں تو بہرحال ایک ڈبی اتنے میں آ جاتی. کہا اچھا کب سے سگریٹ پی رہے ہیں؟ کب 20 سال سے زیادہ ہو گیا. انہوں نے فوراً کیلکولیٹر نکالا, حساب کرنا شروع کیا. کہ ہر روز اتنی, سال میں 365 دن, 20 سال سے زیادہ ہو گیا. تو کہنے لگے دیکھ لو سامنے کی جو فلیٹوں کی عمارت ہے. کہاں؟ کہا اگر تم نے سارے پیسے جوڑے ہوتے تو یہ بلڈنگ تمہاری ہوتی. کچھ دیر کے لیے بیچارہ ویسے سگریٹ, دل بیٹھ گیا, سوچتا رہا کہ میں نے اتنی سگریٹ پی لی کہ یہ پوری بلڈنگ میری ہوتی. پھر پلٹ کے کہنے لگا تم سگریٹ پیتے ہو؟ نہیں میں نے کبھی سگریٹ نہیں پیا. کہا تمہاری ایسی کتنی بلڈنگیں ہیں؟ کہا ایک بھی نہیں. کہا مجھے پاگل بنا رہے ہو؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پیسے جوڑ لو تبرک پہ نہ لگاؤ,
مجلسوں پہ خرچ نہ کرو، سقائی نہ کرو، سبیلے نہ لگاؤ، اتنے اسکول کھل جائیں گے، اتنی یونیورسٹیاں، ان سب سے تو ہم نہیں کرتے۔ تم بتاؤ، تم تو مجلسوں میں نہیں آتے۔ بتاؤ تم نے کتنا کر لیا؟ یہ باب الحوائج ہیں جن کے صدقے میں آج سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ یہ باب الحوائج ہیں اور یہ سب کے سب سفینہ نجات ہیں۔ 8ویں امام کی حدیث ہے، نحن کلنا سفن النجات، ہم سب کے سب نجات کی کشتیاں، صرف مولا حسین نہیں، ہم سب کے سب۔ ولیکن سفینۃ جدنا الحسین اسرع، لیکن ہمارے جد حسین کی کشتی سب سے تیز رفتار ہے۔ اللہ گرامی، میں آج چاروں باب الحوائج میں بولنا چاہتا تھا، شاید بول نہ پاؤں، جتنا پیش کروں گا اسے سن لیجئے گا۔ رضوان گرامی، آپ ہمیشہ جب بھی مانگیں تو زمان و مکان کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ 24 گھنٹے میں ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے جب دعا قبول ہوتی ہے، اور بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں، فوراً مل جاتی ہیں۔ ہمیشہ دعا وہ مانگیں جو آپ کے نزدیک اہمیت رکھتی ہو، ہمیشہ زبان سے اچھی بات نکالیں۔ آئیں ذرا میں حضرت باب الحوائج مولا عباس کے متعلق پیش کروں گا۔ جناب عباس کی خوشنودی کے لیے، جناب ام البنین کی خوشنودی کے لیے بابا کا بلند سلام۔ بس بھائی زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ کون ہے حضرت عباس ابن علی، جن کے لیے تہجد میں مولا نے دعا مانگی؟ وہ علی جن کے حسن و حسین جیسے بیٹے ہوں اور کہے پروردگارہ ایک ایسا بیٹا دے جو کربلا میں میری نمائندگی کرے۔ اللہ جانتا ہے نا کہ وہ علی جو مشکل کشا ہو، آج علی مانگ رہے ہیں، اب اللہ نے علی کے حساب سے عطا کیا۔ جب عطا کیا تو کہا علی میں آپ کو عباس دوں گا۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی جناب امیر نے آغوش میں لیا تو جناب عباس نے انگڑائی لی، تو مولا نے فوراً کہا ہذا عباس، یہ عباس ہے۔ میں نے کسی مقام پہ پیش کیا تھا، شعر کی مختلف حالتوں اور کیفیتوں کے نام ہیں، بس بھائی پڑھا نہیں جا رہا، بالکل بھی میری کیفیت عجیب و غریب ہے، وہاں پہ مسائل بھی پڑھ کے آیا ہوں بہت تفصیل سے۔ فیضان گرامی، بہت تکہت ہو رہی ہے، مجھ سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا اس وقت، تو میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں جناب عباس علیہ السلام۔ شعر کی مختلف حالتیں، اسد مطلق شعر کو کہا جاتا ہے، شعر کو عربی میں اسد کہتے ہیں، ہر حالت کے الگ الگ نام ہیں۔ زرغام کہتے ہیں جو چیر پھاڑ کرنے والا شعر، زیغم کہتے ہیں جو دوڑتا ہوا شعر، حارث کہتے ہیں حفاظت کرتے ہوئے شعر کو، غضنفر کہتے ہیں بڑے اور بوڑھے شعر کو، توجہ، لیس کہتے ہیں غراتے ہوئے شعر کو، غراتا ہوا شعر کہلاتا ہے لیس، لام یہ اور سے، لیس غراتا ہوا شعر، اور حملہ کرتے ہوئے شعر کو کہتے ہیں حیدر، حملہ کرتا ہوا شعر حیدر۔ اور عباس کس شعر کو کہتے ہیں؟ تو میں نے لغت میں دیکھا تو مختلف معنی لکھے تھے، ایک جگہ لکھا انگڑائی لیتے ہوئے شعر کو،
عباس کہتے ہیں، توجہ، دوسری لغت میں لکھا تھا، فیروز اللغات میں لکھا تھا، عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس سے شیر فرار کریں۔ اللہ کے شیر نے کہا یہ عباس ہے۔ بھئی عباس کوئی عام شیر نہیں، شیر خدا کا شیر ہے۔ چلتے رہیے گا۔ جناب عباس بہت شجاع، بہت دلیر، اور میں نے کسی مقام پہ پیش کیا تھا، اشارہ کر رہا ہوں صرف، کہ بڑے کہا خوبصورت سے جناب علی مرتضیٰ، اور سب سے زیادہ آپ کی آنکھوں کی تعریف کی گئی۔ مولا کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھی، اور جب آپ میدان جنگ میں جاتے تھے نا تو آپ دانت بھینچ لیتے تھے۔ جب ذوالفقار کھینچتے تھے نا تو دانت بھینچ کے ذوالفقار کو کھینچتے، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی۔ اکثر لوگ آپ کی آنکھوں کو دیکھ کے وہی مر جاتے تھے۔ مولا علی آنکھوں سے دشمن کو کھا لیتے تھے، بڑے بڑے سورما کا پتا پانی ہو جاتا تھا۔ جناب امیر کی وہی آنکھیں جناب عباس کے پاس تھی۔ جناب عباس بھی مولا کی طرح نقاب رکھ کے میدان میں اترتے تھے۔ مولا بھی نقاب اپنا تحت الحلق نکالتے تھے، اپنے امامے میں سے تحت الحلق نکالتے تھے اور میدان میں جاتے تھے۔ جناب عباس صفین میں صرف 13 برس کے تھے، اگر سننا چاہیں پڑھو، 13 برس کے تھے صفین میں۔ تو ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام جناب امیر کی زرہ پہن کے مولا کی سواری پہ سوار ہوئے، مولا کی تلوار لی، میدان میں گئے۔ جناب عباس کی زلفیں طولانی تھی، رنگ بہت گورا تھا، تو ایک مرتبہ آپ نے تلوار کھینچی، لڑنا شروع کیا۔ ساری فوج کہنے لگی علی آ گئے، علی آ گئے۔ تو دوسرے پوچھتے پتہ کیسے؟ کہ آنکھیں وہی ہیں، تیور وہی ہیں۔ چلیے گا۔ تو ایک مرتبہ جناب امیر سے کسی نے آگے کہا مولا آپ یہاں؟ وہاں میدان جنگ میں ہر آدمی نے شور مچا رکھا ہے، علی آ گئے، علی آ گئے۔ مولا مسکرائے، کہا لڑنے والے سے کہو علی نے بلایا۔ جناب عباس سے کسی نے کہا آپ کو علی نے بلایا، آپ نے نقاب نہیں اتارا۔ ایک مرتبہ سواری سے اترے، بس مولا کا نام آنا تھا، گھوڑے سے اترے، ہاتھ میں تلوار تھی، خون بہ رہا تھا تلوار سے، چہرے پہ ابھی بھی نقاب تھا۔ جیسے ہی جناب عباس کو آتا دیکھا نا تو جناب عباس کے سیاہ امامے پہ سیاہ بال چہرے پہ آئے ہوئے تھے، رنگ گورا تھا۔ مولا نے دور سے دیکھے کہا ہاذا قمر بنی ہاشم، ہاذا قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے۔ عزیزان گرامی، جس گھر میں ایک ہی خوبصورت ہو تو خاندان والے سارے القاب اسے دے دیتے، نہیں پہنچا سکا۔ بھئی یہ خوبصورت ہے، یہی چاند ہے، یہی سورج ہے، یہی ستارے، سب کچھ یہی ہے۔ اور اگر کسی خاندان میں سبھی خوبصورت ہو، اب پہنچ رہی ہے بات، سبھی خوبصورت ہو، کوئی حمزہ ہو، کوئی جعفر طیار ہو، رسول خدا، علی مرتضیٰ، امام حسن و حسین کے تو نام ہی حسن سے نکلے ہیں، بہت خوبصورت تھے۔ جہاں سبھی خوبصورت، وہاں جناب امیر فرما رہے ہیں ہاذا قمر بنی ہاشم۔ اب سوچیں کتنے خوبصورت ہوں گے۔ صرف آنکھیں نہیں، ناک جناب عباس کا، آپ کی پیشانی، لب، آپ کے بازو، آپ کا قد، ہر چیز دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ جو ایک دفعہ دیکھتا تھا وہ واپس آ کے پوچھتا تھا کون ہے۔ جب جناب عباس مدینے کے بازار میں جاتے تھے، بازار رک جاتا تھا۔ جناب زینب کو کسی نے کہا جب آپ کا بھائی جاتا بازار رک جاتا۔ جناب زینب نے بولا کہ بھیا آج کے بعد سے چہرے پر نقاب رکھنا۔ کہ بی بی جیسا آپ کا حکم، کہ بھیا کہیں نظر نہ لگ جائے۔ سارے مدینے والے ایک ہی بات کرتے ہیں، عباس عباس ہے۔ بہت خوبصورت، میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں۔ بھئی یہ ولایت و عقیدت کی علامت ہے کہ فضائل میں بھی آنکھوں میں آنسو آ رہا ہے۔
جناب عباس بہت خوبصورت، بہت سخی تھے، بہت شجاع تھے. بس ایک روایت اور پیش کروں گا اگر سننا چاہیں. جناب عباس کی خوشنودی کے لیے بلند سلام. آخری روایت میں جانتا ہوں بہت آخری ہو چکی. جناب عباس میدان کربلا میں سپہ سالار تھے. جیسے مولا علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جنگ کے سپہ سالار تھے، ویسے مولا حسین کے میدان کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام سپہ سالار. سپہ سالار کا کام ہوتا ہے کہ دشمن کی فوج پر نظر رکھیں. مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنے لوگ کربلا گئے. جب آپ جائیں گے نا زیارت کے لیے انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے خیمہ گاہ جائیں گے نا، مخیم عربی میں کہیں خیمہ گاہ. تو سب سے پہلا خیمہ حضرت عباس کا، اور حضرت عباس اکیلے رہا کرتے. اور سب سے آخری خیمہ مولا سجاد کا. اس طرف سے میں حفاظت کروں گا، اس طرف سے سجاد آپ حفاظت کیجیے. اور پھر جوانان بنی ہاشم کے اصحاب کے، پھر جوانان بنی ہاشم کے بھی مولا حسین کا خیمہ مرکز میں، پھر بیویوں کے خیمے جناب زینب کا، پھر سب بیوی. تو جناب عباس شب عاشور یزیدی لشکر کو دیکھنے گئے اکیلے. سارا لشکر ایک نام سے ڈرتا تھا اور سب کو خوف تھا حضرت عباس کا. جناب عباس دیکھنے گئے، تنہا ساری فوج کو دیکھا، واپس آیا. پھر آگے کہا علی اکبر. چچا بھتیجے میں بڑی محبت تھی اور دونوں بہت خوبصورت تھے. کہا علی اکبر میں ساری فوج کا معائنہ کر آیا ہوں. علی اکبر میں نے ساری فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیا، 4 برابر کے حصوں میں. اے علی اکبر آدھی فوج سے میں اکیلا لڑوں گا، 2 حصوں سے میں لڑوں گا، 1 حصے سے اے علی اکبر آپ جنگ کیجیے گا، اور تمام انصار حسینی 1 حصے سے جنگ کریں گے. جملے سنیے. اے علی اکبر 1/4 فوج سے سارے انصار، 1/4 فوج سے آپ اکیلے، اور آدھی فوج سے میں. کہا علی اکبر بس ایک کام کیجیے گا، جو آپ کے مقابلے میں ایک چہاروں فوج آئے آپ صرف روک کے رکھیے گا. میں جلدی جو میرے مقابلے میں آدھی فوج ہوگی نا، میں جلدی انہیں قتل کر کے آپ کی مدد کے لیے آ جاؤں گا. پھر علی اکبر ہم دونوں آدھی فوج آدھی ختم کر دیں گے. کہا علی اکبر بس کل ہم مولا حسین کو زحمت نہیں دیں گے، ہم خود سب سے لڑ لیں گے. میں نے دیکھ لیا ہے. جناب عباس گھوڑے پہ سوار تھے. آپ جانتے ہیں گھوڑے کی لگام چمڑے کی ہوتی ہے، اور جو اس کی زین ہوتی ہے چمڑے کی، اور اس پہ جو رکابیں ہوتی ہیں وہ بھی چمڑے کی. تو جناب عباس گھوڑے پہ سوار تھے، لگام میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا. تو جناب زہیر تین نے کہیں جملہ کہہ دیا. تازہ شیعہ ہوئے تھے جناب زہیر تین، پہلے شیعہ نہیں تھے. تو انہوں نے کہا عباس ہمیں اوروں نے بتایا ہے کہ مولا علی کہتے تھے میں نے عباس کو کربلا کے لیے مانگا. بس یہ جملہ سننا تھا. جناب عباس نے ایک مرتبہ گھوڑے کی لگاموں کو کھینچنا شروع کیا اور رقابوں میں فشار دینا شروع کیا. رقابوں کو بھی توڑ دیا، لگام کو بھی. کہا زہیر کہیں مجھے غیرت مت دلاؤ، صبح ہونے دو میں بتاؤں گا میں علی کا بیٹا ہوں. چلتے رہیے گا. اب میں فضائل سے مسائل میں ہی آ گیا، تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں. یقین مانیے اپنی حالت بس میں جانتا ہوں. آئیں ذرا کچھ دیر میں اپنے سے مطمئن نہیں ہوں گا اگر تفصیل سے مولا عباس کے مسائل نہ پڑھوں. جانتے ہیں جب مدینے میں خبر پہنچی تھی تو بشیر نے ممبر سے اعلان کیا تھا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا.
مدینے والے نے کہا کہ یثرب والو یہ شہر اب جینے لائق نہیں رہا، حسین مارے گئے۔ آپ جانتے ہیں نا مسجد کا ساتھ والا گھر مولا علی علیہ السلام کا، اس وقت وہاں جناب ام البنین رہتی تھی، ان کے کانوں میں آواز آئی حسین مارے گئے۔ بی بی کی آنکھوں میں موتیا اترا ہوا تھا، بی بی دیکھ نہیں پاتی تھی، بی بی نے فوراً سر پہ برقع لیا، ہاتھ میں عصا لیا، پوتے کو بلایا، نام فضل، کب فضل مجھے فوراً مسجد نبوی لے چل۔ بی بی مسجد میں آئی، بولتے میں تھی، بشیر کو معلوم نہیں بی بی کون ہے، کہا بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ بشیر نے کہا بی بی نواسہ رسول حسین، علی کا لال حسین، زہرا کے دل کا چین حسین۔ جناب ام البنین کے آنسو بہنے لگے۔ بی بی نے سوال کیا، کہا بشیر لیکن میں کیسے مان لوں عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا؟ کہا نہیں بی بی آپ نے صحیح نہیں سنا، پہلے عباس مارے گئے تھے، بعد میں حسین مارے گئے۔ بی بی نے کہا کہ بشیر میں نہیں مان سکتی، علی کا شیر بیٹا جنگ نہ کر سکا۔ بشیر نے کہا کہ نہیں بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا وہ گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے، وہ زمین پہ گر گئے۔ میرے تو دیکھیے گا جناب ام البنین نے فرمایا بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا، بشیر میں عباس کی ماں ہوں، بشیر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرا عباس 2 انگلیوں سے گرز کو زمین پہ پھینکتا تھا۔ بشیر میں نہیں مان سکتی، میرا عباس گرز کا مار نہیں روک سکا۔ اب بشیر نے پہچان لیا یہ بی بی کون ہے، بڑے ادب سے کہا بی بی مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس کے بازو نہیں چھلے، جناب ام البنین کے ہاتھ سے عصا چھوٹ گیا، بی بی زمین پہ گر گئی، ماتم کرنے لگی، کہنے لگی واہ عباس، ہائے عباس، ہائے عباس۔ بشیر نے پوچھا بی بی کس بات نے آپ کو اتنا رلا دیا؟ جناب ام البنین نے فرمایا بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا۔ بشیر جب کوئی شہسوار گرتا ہے نا وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن اگر کسی شہسوار کے ہاتھ نہ ہو اور وہ گر جائے تو اس کا چہرہ زمین پہ لگتا ہے۔ بشیر میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں میرے لال کا چہرہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں بھی پڑھوں گا، سنے گی شہادت، 2 جملے اور پیش کر دو جناب ام البنین۔ جنت بی بی نے روتے روتے اپنے پوتے سے کہا کچھ دیر کے لیے مجھے جنت البقیع لے چل۔ پوتے نے دادی کا ہاتھ تھاما، کہا دادی ہم آئے میں لے چلتا ہوں۔ بہتر دیکھیے گا جب جناب ام البنین جنت البقیع آئی، بی بی کے قبر کی پائنتی میں بیٹھ گئے اور رونے لگے، کہا بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجیے، بی بی میرے عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی، بی بی پہلے میرا عباس مارا گیا تھا، بعد میں آپ کا حسین مارا گیا۔ پھر بی بی نے رو کے کہا بی بی معافی اس لیے مانگنے آئی ہوں آپ کی بیٹیوں کا پردہ نہیں بچا۔
بس نہیں پتہ نہیں کیسے پڑھوں گا. جناب عباس سن کے روئی ہے. جناب عباس صبح عاشور مولا حسین کی بارگاہ میں آئے گا. مولا اجازت ہے میں میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں. مولا نے کہا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار. جب پہلا حملہ ہوا نا بہت سے انصار مارے گئے. مولا عباس نے کہا مولا مجھے اجازت دیجیے دشمنوں کو میں دیکھ لوں گا. مولا حسین نے کہا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار. جب جناب حبیب کا لاشا آیا نا جناب عباس نے کہا مولا یہ بزرگ اصحاب یہ لڑ نہیں پائیں گے. مولا مجھے اجازت دیں یہ بھوکے پیاسے کہاں لڑیں گے. مولا نے کہا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار. جب ظہر سے پہلے اون و محمد کے لاشیں آئے جناب عباس نے کہا مولا دو کے پالے مارے گئے. مولا مجھے اجازت تو دیں. مولا حسین نے کہا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار. جناب عباس بڑے غیور تھے. ایک مرتبہ آنسو آئے آنکھوں میں. کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں. مولا سب مارے گئے. مجھے اجازت دیجیے گا. نہیں عباس ابھی آپ رک جائیں. اب اگر دیکھ سکے تو بہتر دیکھیے گا. جناب عباس ایک خیمے کے سامنے کھڑے تھے. اندر سے کچھ بچوں کی آوازیں آ رہی تھی. ایک بچہ کہہ رہا تھا ہائے پیاس. پھر اچانک ایک بچی کی آواز آئی. جناب عباس خیمے کے اندر چلے گئے. یہ وہ خیمہ تھا جہاں مشکیزیں رکھے جاتے تھے. دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی مشکیزیں ہلا ہلا کے دیکھ رہی ہے. شاید پانی رہ گیا ہو. جناب عباس نے پوچھا بی بی کیا بات ہے. بچی نے کہا چچا پیاس لگی ہے. مولا عباس نے کہا سکینہ اپنے بابا سے کہیے مجھے پانی لانے کی اجازت ہے. بی بی نے مشکیزہ لیا. کہا چچا میرے ساتھ چلے. کہا بابا چچا عباس سے کہیں ہمیں پانی لا دیں. میرا دل کہتا ہے مولا حسین نے کہا ہوگا عباس اب آپ ایسی سفارش لائے میں رد نہیں کر سکتا. عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے. میری طرف دیکھیے گا. مولا عباس نے کاندھے پہ مشکیزہ رکھا ہاتھ میں علم لیا. جب جانے لگے نا مولا حسین نے کہا عباس ذرا آخری مرتبہ زینب سے ملے. جناب عباس خیموں کے باہر آئے. بلند آواز سے کہا بی بی الوداع. بی بی خدا حافظ. جناب زینب 22 سال پڑھی ہے جناب عباس نے. جناب زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا. کہا عباس ایک لحظے کے لیے ذرا خیمے میں آ جائے. جناب عباس خیمے میں آئے. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا. جناب زینب نے دونوں باہیں گلے میں ڈال دی. کہا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی مجھ سے بابا نے کہا تھا زینب آپ کو اسی شہر میں قیدی بنا کے لایا جائے گا. عباس مجھے پورا یقین تھا میں قیدی بنوں گی کیونکہ بابا نے کہا. لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی جرأت ہوگی مجھے قیدی بنانے کی. میرا عباس جیسا بھائی ہے. لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع عباس مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب مجھے قیدی بنایا جائے گا. جناب عباس کے آنسو بہنے لگے. جناب عباس خیمے سے باہر آ گئے. اب جانتے جناب زینب نے کیا کیا. جناب زینب نے آوازی سب بیویوں کو جمع کیا. کہا بیویوں میں نے مدینے میں پردے کی ضمانت لی تھی میں ضمانت واپس لیتی ہوں. میرا عباس چلا گیا اب پردوں کی کوئی ضمانت نہیں.
برداشت کر پائیں گے؟ شہادت پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ جناب عباس خیمے سے باہر آئے، جناب سکینہ خیمے کے در پہ کھڑی تھی۔ جناب سکینہ سے مولا عباس نے کہا بی بی کوزہ ہاتھ میں رکھیں، بس میں ابھی پانی لے کے آتا ہوں۔ سارے بچے خیموں سے باہر آ گئے، جناب سکینہ نے ہر بچے کے ہاتھ میں کوزہ دے دیا۔ میری طرف دیکھیے گا، آخری جملے جیسے ہی مولا چلے نا، ہاتھ میں علم تھا۔ جناب سکینہ نے کہا بچوں وہ جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہے، چچا ابھی پانی لائیں گے، میں اپنے ہاتھوں سے سب کو سیراب کروں گا۔ علم چلا، ایک مرتبہ علم نشیب میں اترا۔ جناب سکینہ نے کہا یہ میرے چچا فرات میں اترے، اتنے میں علم دوبارہ بڑھا، واپس آنے لگا۔ جناب سکینہ نے کہا بچوں یہ میرے چچا پانی لا رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے خشک لب تڑپنے لگے، ابھی پانی آنے والا ہے۔ میری طرف دیکھیے گا، آخری جملے علم آ رہا تھا، اچانک علم لڑکھڑانے لگا۔ علم کو لڑکھڑاتا دیکھا، بیوی نے کوزہ زمین پہ رکھا، رو کے کہنے لگی بچوں کوزہ زمین پہ رکھ دو، ہاتھ بلند کرو۔ بچوں نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے۔ جناب سکینہ نے کہا پروردگارا میرے چچا کی خیر ہو، علم گرا، مشکیزے میں تیر لگا۔ یا بات، یا بات، یا بات۔ ایک جملہ سنیں گے مسائل کا؟ سنیں گے ایک جملہ مسائل کا؟ یا بات، یا بات، یا بات۔
या अब्बास, 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 या अब्बास। एक जुमला मसाहब का पढ़ो, बर्दाश्त करेंगे। जब मौला के दोनों बाजू कलम हो गए ना, अश्किया ने तीर चलाना शुरू किया, पूरे सीने में तीर थे। हुरमला ने तीर मारा, मौला अब्बास की